میرے مولا کرم ہو کرم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ آج رمضان المبارک کے تیسرا روزہ ہے اور ٹوڈے از دا 3rd of رمضان، اور آج جو میرا درس قرآن ہے انشاءاللہ وہ 2nd سپارہ پہ ہے، سورۃ البقرہ 2nd سپارہ آج ہم شروع کریں گے. پہلا رکوع ہے دوسرے سپارے کا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. آپ لوگوں کے پاس جن کے پاس قرآن پاک ہے وہ قرآن پاک کو کھول لیجئے. دوسرا سپارہ شروع کر رہے ہیں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کہ کس نے پھیر دیا ان کو اس کعبہ سے جس پر وہ تھے. Some foolish people will say, what has turned them away from the direction they used to pray in. یہ آیت مبارکہ ہے، یہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز کے دوران خانہ کعبہ کی تحویل کا حکم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہی پہلا قبلہ اول تھا ہم سب کا. اور یہ ہجرت کے 17 months بعد آفٹر دا مائگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ، اور اس کے 17 months لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز ادا کر رہے تھے تو آپ کے دل کی خواہش تھی کہ آپ خانہ کعبہ جہاں پہ لوگ اللہ کے گھر کے لیے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تھے کہ آپ اللہ کریم اس خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے جس کی طرف سب لوگ اس ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اتنی محبت کہ اللہ خود چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے جس بات سے خوش ہوں، اللہ کی خوشی بھی اسی بات میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نماز کے دوران ہی اپنے چہرے کو بیت المقدس سے مکۃ المکرمہ کی طرف کر لیجئے. جبریل امی یہ وہی لے کر آئے تھے، اور نماز کے دوران ہی آپ نے اپنے ڈائریکشن کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا کہ اللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت اللہ کے قریب، اللہ کو بہت پسند تھی کہ میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں. اور اسی بات کو شاعر کہتا ہے کہ اسی بات کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، کہ ساری دنیا کے لوگ چاہتے ہیں خدا ہم سے راضی ہو جائے، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ اللہ کو اپنے نبی کی رضا اور خوشی پسند ہے. تو اس چیز کو آگے اللہ قرآن میں مینشن کر رہا ہے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آیت مبارکہ 144 کا ترجمہ ہے. سورۃ البقرہ پہلا سپارہ پہلا رکوع ہے اور پارہ نمبر 2 ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا ہوا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلتاً، اس کعبہ کی طرف ترضاہا جس سے آپ راضی ہیں. کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کو قرآن میں مینشن کیا کہ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کا منہ پھیرنا آسمان کی طرف، تو یقیناً ہم آپ کو اسی طرف آپ کا کعبہ بنا دیں گے جس طرف آپ راضی ہیں. ترضاہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ mention and emphasize ترضاہا. We saw you turning your face
towards heavens, and we shall turn you towards a direction of the prayer that will please to you. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو اللہ نے مقدم جانا اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے خانہ کعبہ وہ بنا دیا کہ جس پر وہ خوش تھے. تو آگے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اگلی آیت مبارکہ جو ہے 146 کا ترجمہ ہے، اور وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی کہ وہ اس نبی کو ایسا جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، جیسے جیوش تھے اور نصارہ تھے، ان کی کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں واضح طور پر بیان کر دی تھی، اور ان کے اسکالرز جانتے تھے اس وقت کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے سائنس، وہ ساری نشانیاں جو اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کی تھیں، وہ سب کی سب رسول اللہ میں موجود ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اور انہوں نے اپنی آیات کو بدل دیا تھا. اسی چیز کو اللہ قرآن میں 146 آیت میں سورۃ البقرہ میں دوسرے سپارے میں مینشن فرما رہا ہے. Those Jews given the book recognize the messenger of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم just as they recognize their own sons. کہ جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اب ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میرا بیٹا کیا ہے، اولاد کو تو سبھی پہچانتے ہیں کہ یہ اپنے، اور ہم نے جنہیں کتاب عطا کی وہ نبی کو ایسا جانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جو اس چیز کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں اور حالانکہ وہ سچ پر ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچ پر ہیں اور وہ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں. Yet a group of them deliberately tries to hide the truth، کہ جان بوجھ کر ان کے جو اسکالرز ہوتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اس قرآن میں جو ان کی تورات اور انجیل میں تھی ان کو چھپایا کرتے تھے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے الحق من ربک، تو اس قرآن کو پڑھنے والوں اور سننے والوں یہ حق پر ہیں، یہ قرآن حق ہے، یہ سچ ہے. فلا تکونن من الممترین، تو کبھی بھی آپ نہیں ہوں شک میں مبتلا ہونے والے، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس نے اس قرآن میں مینشن فرما دیا ہے کہ یہ قرآن یہ حق پر ہے، نبی بھی حق پر ہے اور یہ کتاب الہی بھی حق پر ہے. تو تم کبھی بھی اس چیز کے شک میں مبتلا نہیں ہونا. آگے اگلا رکوع جو ہے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع اور دوسرا سپارہ ہے، اور یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے متوجہ ہونے کی ایک سمت ہے کہ وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in Quran everyone has a direction to which they turn, so compete in doing good works. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کے اچھے کاموں میں سبقت لے جانے کے لیے کمپٹیشن کریں، کمپیٹ کریں ایک دوسرے کو. اس چیز سے کیا مراد ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ، اس چیز سے کیا مراد ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے متوجہ ہونے کی، یعنی کہ اللہ نے جیسے کہ خانہ کعبہ کو جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے متوجہ ہونے کی ایک سمت سے مراد ہے کہ ہم جو بھی ہم جن عقائد پر ہیں اور جن اپنے دین پر ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ نے ان دین کے، ان مذہب کے ریلیجنز اس کے سائنز رکھے ہوئے. تو ہم لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا سائن ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وہ ہے قرآن. نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے ڈائریکشن بتا دیا خانہ کعبہ. اللہ نے مسلمانوں کا سائن رکھا ہے حج میں کہ ہم حج ادا کرتے ہیں. تو 5 جو فنڈامنٹلز آف اسلام ہے جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادہ، یہی ہمارے سائنس ہیں ایک مسلمان کے. تو اللہ نے ہر ایک کے لیے سائنس رکھے ہیں جیسے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ so compete in doing good works کہ تمہیں چاہیے کہ تم نیکیوں میں سبقت کرو. اب ہم کن چیزوں میں سبقت کرتے ہیں اس چیز کو ایمفیسائز کرنا ہے، آج میں نے بتانا ہے آپ کو. اللہ فرماتے ہیں اچھے کاموں میں سبقت کریں، مگر ہم نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم اس سے بھی بڑا نیکی کا کام کریں. یہ عمل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں،
یہ ان کا، اور ان میں فاستبقوا الخیرات، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے یوں سبقت لے جانے والے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ابو بکر صدیق کو کمپیٹ کریں گڈ ڈیڈز میں. وہ چیریٹی میں بڑھ جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نیکیوں کے انبار لگا دیتے تھے اپنے اچھے اعمال سے. تو حضرت عمر فاروق کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کمپیٹ کریں اور کبھی تو سبقت لے جائیں ابو بکر صدیق سے. اور ہم لوگوں نے ان چیزوں میں کبھی ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا. کبھی ایک دوسرے سے ہم نہیں چاہتے ہیں سبقت لے جائیں. ہم کن چیزوں میں ایک دوسرے کو کاپی کرنے کی اور کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا گھر ایسا ہے، ہمارا گھر ان کے گھر سے اچھا ہونا چاہیے. خواہ وہ رشتہ دار ہیں، ہمارے فیملی ممبرز ہیں، ہمارے فرینڈز ہیں، ہمارے ان لاز میں ہیں، ہمارے میکے میں ہیں، سسرال میں ہیں، دوست میں ہیں، کمیونٹی میں ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے ان کا انہوں نے گھر بنایا، ہمارا گھر ان سے بھی اچھا ہونا چاہیے. ان کا کچن اس ڈیزائن کا ہے، ہمارا کچن ان کے ڈیزائن سے بڑھ کے ہونا چاہیے. پھر خواتین موسٹلی کیا کرتی ہیں، اس کے کپڑے ایسے ہیں، میرے کپڑے، میرے لباس، میرا جو ڈریسنگ کا سٹائل ہے وہ میرے گھر والوں سے، میرے گھر والیوں سے بہتر ہونا چاہیے. ہم دولت کو کمپیٹ کرتے ہیں، ہم سٹینڈرڈز کو کمپیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کی خوبصورتی میں کمپیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے گاڑیوں میں کمپیٹ کرتے ہیں، ہم اپنی کوٹھیوں میں کمپیٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا گھر ہے، ہماری گاڑی ہے، کسی کی ایسی نہیں ہو. تو اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں صریحاً کھلم کھلا فرما دیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے اپنے زمانے کی قسم، انسان تو نقصان میں ہے. کس چیز میں؟ کون سی چیز نقصان میں نہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تمہارا ایمان اور تمہارے اچھے اعمال تمہارے نقصان میں نہیں ہے. تو ہماری مال، ہماری دولت، ہماری آسائشات، ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ، ہمارا سٹیٹس، ہمارا بینک بیلنس، ہمارا مرتبہ، یہ ساری چیزوں کی اللہ کے آگے کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ہماری نگاہوں میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اللہ کے آگے نہیں ہے ان کی کوئی بھی. دیز تھنگز آر ناٹ ویلیبل ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے آگے اونلی ہماری گڈ ڈیڈز جاتی ہیں، ہمارا تقویٰ جاتا ہے اللہ کو. تو ہم نے کبھی یہ تو نہیں کوشش کی کہ وہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، ہائے کاش کبھی میں بھی 5 وقت کی نماز ادا کر لوں. ہم بہنوں نے، ہم بیٹیوں نے کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو حجاب کر کے باہر نکلتی ہیں تو کاش کبھی میں بھی حجاب کرنا شروع کر دوں. ان کی بیٹی کسی کی بیٹی جو ہے وہ دین کی طرف ہے، اسکالر بن رہی ہے، حافظ قرآن بن رہی ہے، ہائے اللہ کاش کبھی میں بھی اس چیز میں کوشش کروں. ہم تو ڈاکٹرز اور انجینئر بالکل ضرور بنائیں، اپنی اولاد کو ڈاکٹرز بنائیں، انجینئرز بنائیں، ان کو بہترین سے بہترین دنیا کی تعلیم دیں، لیکن خدا را انہیں دین کی تعلیم سے مت روکیں. ان کی دنیا بناتے بناتے ان کی آخرت کو خراب مت کیجیے. آپ کی اولادوں کی پرورش کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں گڈ ڈیڈز میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ اللہ کے ہاں میری نیکی. اگر کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو بجائے کہ 5 وقت کا نمازی بننے کے آپ کوشش کریں رب تعالیٰ فرائض کے ساتھ ہمیں نفلی عبادت کا بھی پابند بنا. اے رب کریم انہوں نے 1 قرآن پڑھا، مجھے 2 قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ان کی بیٹی، ان کے بچوں نے دین کی راستہ پر آئے، اے اللہ کریم میری اولاد کو بھی دین کے لیے چننا. تو یہ ان چیزوں میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کیا کریں جو آخرت میں اور قبر میں ہمارے کام آئے گی. ہم اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے تو ہم کب سمجھیں گے؟ ابھی بھی ہم دیکھیں عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہم لوگ سم ٹائمز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ذہنوں میں لفظ نہیں بیٹھتے ہیں. ہم لوگ عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے ہم نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت کتنی رہ گئی ہے. کہ ہم تو اتنے عمر کے اس حصے میں جا کے ہم سے تو اپنی فرضی عبادات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اس درس قرآن کے بعد کوشش ضرور کرنی ہے کہ اللہ کریم ہمیں گاڈ کانشیسنس، تقویٰ اور اپنی پہچان عطا کرے، اور جو ہمارا اللہ نے مقصد بنایا ہے تخلیق کا، اللہ کریم ہمیں اس مقصد پر پورا اترنے کی توفیق عطا کرے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور جہاں سے بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، تم وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرو. یہ اللہ نے ہمیں بالکل اوپنلی قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہماری ڈائریکشن عبادت کی جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے.
ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے اگلی نیکسٹ جو آیت مبارکہ ہے آگے اس میں اللہ قرآن میں 151 آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. For example, we sent to you a noble messenger for amongst you. He recites our verses for you, purifies you, teaches you the book and wisdom, and teaches you what you didn't know. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا اور انہوں نے ہمیں پیوریفائی کیا, گناہوں سے پاک کیا, کہ میں نے تم پر اپنے رسول بھیجے جیسا کہ ہم تم سے پہلے بھی لوگوں میں رسول بھیجتے تھے. کس لیے وہ آئیں, وہ تم پر آئیں اور ہماری آیتیں تلاوت کریں. آگے اللہ فرماتے ہیں یتلو علیکم آیاتنا, یہ نبی آیا ہے, یہ تم پر آ کر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَیُزَکِّیکم, اور تمہیں ستھرا کرتا ہے, پیوریفائز یو. کس چیز سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کو کس طریقے کا ستھرا پن چاہیے, کس طریقے کی اللہ کو ہمارے اعمال میں ستھرا پن چاہیے. اللہ کو ہمارے صفائی نصف ایمان ہے, ٹھیک ہے. لباس کی صفائی, گھروں کی صفائی, یہ ایمان کا نصف حصہ ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو کلینلینس کے ساتھ ساتھ پیوریفائز, اللہ جو ستھرا ہے, اس چیز سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں. دلوں میں کیا گندگی ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں, بے نمازیاں, بے روزہ دار, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, حرام کھانا, شراب پینا, جوا کرنا, یہ سارے وہ کام ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ستھرا فرمایا ہے, اور اللہ قرآن میں ہمیں ستھرا کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, یہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. teach you the book والحکمہ, اور حکمت. قرآن میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کی قرآن کی ہر ایک ورسز میں 1001 میننگ ہے, اس کے بہت زیادہ کاؤنٹلیس میننگز ہیں, انلمیٹڈ وزڈمز ہیں. قرآن کی آیات میں اللہ نے ہمارے لیے بہترین سے بہترین میننگز رکھے ہوئے ہیں, اور اس میں ہمارے لیے ایڈوائز ہے, نصیحت ہے, اور تاکہ یہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے. آگے اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور یہ نبی تمہیں آیا اور اس نے تمہیں یہ تعلیم دی, وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کتنی خوبصورت ورس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے, تو کیا کرنا چاہیے؟ We should remember اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اللہ کا پرومس ہے قرآن میں. ہم چاہتے ہیں نا ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوں, اللہ کریم ہمارے اوپر نظر رحمت کرے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, تو ان کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي, so remember me, أَذْكُرْكُمْ, and I shall remember you. اللہ نے پہلے ہم سے کہا ہے کہ you should remember me. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے خوش ہو جاؤں, so this is the condition. یہ ایک ہی کنڈیشن ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں, میں تمہیں یاد کروں, تو تمہیں چاہیے تم مجھے یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے, میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بالشت یعنی کہ 1 سٹیپ اٹھاتا ہے, اللہ اس کی طرف 10 سٹیپس اٹھاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرا ذکر کرتے کرتے وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے. اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, کہ مومن کے اس کی جو عقل ہے اس سے ڈرو, جو مومن ہے, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اور اللہ کے نور سے دیکھنے سے یہی مراد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ اللہ نے فرما دیا ہے, اور اتنا آسان رستہ ہے. کوئی پیسے لگتے ہیں اللہ کو یاد کرنے میں؟ یہاں سے باہر جانا ہو, ٹیسکو تک جانا ہو, شاپنگ کرنے ہو, تو ہمارا پرس خالی ہو جاتا ہے. شادیاں کریں, ہمارے بینک بیلنس خالی ہو جاتے ہیں. مکان بنانا ہو, قرضہ اٹھانا پڑتا ہے.
ہمیں گاڑی اچھی لینی ہو ہم لوگوں کو لون لینا پڑتا ہے. ہم لوگوں نے بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹی میں فیسز دینی ہو ہمیں الگ سے لون لینے پڑتے ہیں. ہم دنیا کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں, ہم کتنے مقروض ہو جاتے ہیں, اور اللہ کے لیے کبھی ہم لوگوں نے محنت ہی نہیں کی جو ہمیں فری میں مل رہی ہے. نماز پڑھنے میں کوئی بہت پیسے لگتے ہیں, اللہ نے کوئی بڑا فرما دیا ہے کہ تمہارا لگژری جائے نماز ہوگا یا یہ اسپیسیفک ٹائم ہوگا تو تم اسی میں پڑھنا. نو, کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے, کوئی اللہ نے لمیٹڈ اس کی کنڈیشن نہیں رکھی ہے میرے قریب ہونے کی. اللہ فرماتے ہیں صرف تمہارا دل اخلاص والا ہونا چاہیے, تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے, اور تم جب جائے نماز پہ آ کے خلوص دل سے تم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہو تو اللہ کو وہ تمہارا سجدہ کرنا بڑا قبول ہوتا ہے. پھر اللہ عرش پر بیٹھ کر اپنے فرشتوں میں ہمیں یاد کرتا ہے. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. وہ آپ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں بیٹھ کر, دنیا داروں میں بیٹھ کر جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تم سے بہتر لوگوں میں, بہترین مخلوقات میں, اور بہترین مخلوق کیا ہے؟ فرشتے. اللہ ان فرشتوں میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرتا ہے, اور پھر اللہ فخر سے کہتا ہے کہ فرشتوں تم دیکھتے, تم نے مجھے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ ہم نے 2 دن پہلے ہم لوگ پہلے درس قرآن میں تھا کہ اللہ کو فرشتوں نے کہا اللہ کیوں بنائے گا انسان, وہ تو بلڈ شیڈز کرے گا, برے کام کرے گا دنیا میں, اس کو نہ بنا. وہ یہ آر انف ٹو پریز یو, ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے. تو اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ آ کر اپنے سجدوں کو طویل کرتا ہے, اپنی نماز کو خلوص سے پڑھتا ہے, اپنا روزہ رکھ کے اپنی بھوک اور پیاس کے اپنی بھوک اور پیاس صرف اللہ کے لیے جسمانی طور پہ عبادت کرتا ہے, پھر اللہ کی ذات فرشتوں میں بیٹھ کے فخر فرماتی ہے. اللہ کہتے ہیں تم دیکھو, تم تو کہتے تھے یہ بندہ برے کام کرے گا, یہ دیکھو اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے, یہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے, دیکھو اس عورت کے بچے کو ضرورت ہے اس کی لیکن وہ پھر بھی میری بندگی اختیار کر رہی ہے. شیطان اس کو بے حیائی کی طرف لاتا ہے, یہ میری بندی حجاب کر کے باہر نکلتی ہے. شیطان اس کو ٹی وی کی طرف اور موویز کی طرف متوجہ کر رہا ہے, یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ میری نماز کے لیے میری بارگاہ میں آ رہی ہے. اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں, ہم اللہ کو اچھے لگیں, تو نمازوں کی پابندی کیجیے. ریممبر اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ کا پرومس ہے ہی ول ریممبر یو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, میرا شکر گزار بنو. ہم لوگوں نے تو کبھی اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. ہم لوگوں کو تو اتنی نعمتیں, اور ہم اس وقت یہاں اس فرسٹ کلاس کنٹری یو کے میں, فرسٹ کلاس سٹی لنڈن میں رہتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. ہم دن رات انگریٹفل ہے, ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس کووڈ-19 نے بتایا ہے نا کہ اللہ کی جہاں پہ پاور کا بتایا ہے نا, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لائٹلی لیا کرتے تھے, ان چیزوں کی ہمیں قدر ہو گئی ہے. ہم جن چیزوں کو بڑا لائٹلی اپنی زندگی میں لیتے تھے, اللہ نے ان چیزوں کی قدر کروا دی ہے. وقت کی قدر ہو گئی ہے, آزادی سے باہر پھرنے کی قدر ہو گئی ہے. کتنی چیزوں کی ہم جن مسجدوں کی طرف سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, ان مسجدوں کی قدر ہو گئی ہے. اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو, اس کا شکر گزار بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک, ہمارا ایمان, ہم سب مسلمانوں کا دین اور ایمان ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, غلطیوں سے مبرہ ہوتے ہیں. they doesn't committed sins. لیکن وہ کیوں عبادات کرتے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے, نوافل کرتے تھے, قیام کرتے تھے, سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا ہے اے اللہ کے رسول, میں دیکھتی ہوں کہ آپ اپنی عبادتوں کو بڑا طویل کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ He said, I want to thankful to Allah سبحانہ و تعالی. اے عائشہ, میں چاہتا ہوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. تو شکر گزاری کے لیے صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز سب سے بہترین عمل ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ, زکوٰۃ, خیرات کرنا اور دل کھول کر کرنا, یہ شکر گزاری کا سب سے بہترین عمل ہے. اپنے دلوں پر, اپنی زندگیوں میں مطمئن ہو جانا, حسد چھوڑ دینا, یہ اللہ کی شکر گزاری کا عمل ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْفُرُونَ and don't be ungrateful to me, میرے ناشکرے نہیں بنو. ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا,
اور ہم لوگوں نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا، ہم نے اللہ کے قریب کبھی بھی آنے کی کوشش نہیں کی، ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں کو سیریس سے لیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے سارے احکامات ہیں۔ آگے اللہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں 2 سپارہ میں آیت مبارکہ 153 میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ کہ اللہ کی مدد چاہیے ہو نا تو بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے نا نماز پڑھ لیا کریں، صبر کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ میرا دل جب کبھی میں پریشان ہوتا تو میں جائے نماز بچھا کے بیٹھ جاتا تھا اور میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا تھا۔ تو اللہ قرآن میں اسی چیز کو مینشن کر رہے ہیں کہ بلیورز فائنڈ اسٹرینتھ تھرو پیشنس اینڈ پریئر۔ تمہیں چاہیے کہ اگر تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہو تو تم صبر اور نماز سے کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شور مچا دیتے ہیں، ہائے میرے پہ یہ مصیبت آ گئی، میرے پہ یہ پریشانی اور مشکل آ گئی۔ ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں میں سپارے بانٹتے پھرتے ہیں۔ بالکل اچھا عمل ہے، اس چیز سے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے اور ان سے جا کے ان چیزوں کے حل نکالنے سے، سب سے بہترین اسکالرز کہتے ہیں اگر آپ کو پریشانی ہے آپ جائے نماز بچھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنے سارے دکھ اللہ کے آگے شیئر کریں۔ وہ رب کریم ہے جو آپ کے دکھوں کو سن کر نہ کبھی مسکرایا ہے۔ وہ رب تو ایسا ہے جس نے آپ کے دکھوں کو کبھی بھی ہم لوگوں کے سامنے دکھ سناتے ہیں، لوگ بعد میں پیٹھ پیچھے مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے والی، رسول اللہ کی ذات سے کوئی ذات بڑی نہیں ہے اپنے دکھوں کو شیئر کرنے والی۔ تو جب کبھی دکھ اور غم اور مصیبتیں بڑھ جایا کریں تو اپنے نمازوں کو بڑھا دیا کریں، اپنے عبادات کو بڑھا دیا کریں۔ اللہ اپنی عبادت کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے دکھوں کو ختم فرمائے گا۔ بس آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ is with those who are patient، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، Don't speak irreverently of those who were killed fighting in Allah's way، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو تم مردہ نہیں کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کون لوگ؟ جو مارٹرڈ ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا۔ they are still alive in their graves ولکن لا تشعرون، اور تمہیں and you don't sense it، تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ شہید اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید کی روح جنت میں جاتی ہے اور جنت میں جا کے اپنے انعامات کو دیکھتی ہے تو وہ دعا کرتی ہے، رب کریم مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شہید ہونے کا اتنا بڑا درجہ ہے، اے میرے اللہ تو 70 بار مجھے زندگی عطا کر، میں 70 بار شہید ہو کے تیری جنت میں آؤں، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس کا اتنا بڑا انعام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہیدوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں اللہ ان کو بہترین مقام عطا فرماتا ہے، وہ رزق بھی کھاتی ہیں جنت سے، جہاں چاہتی ہیں وہ پھل بھی پاتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ We will certainly test you with fear۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی، سرٹنلی، یقیناً اللہ جو ہے وہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اب کن کن چیزوں سے اللہ ہماری آزمائش کرتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بھوک سے، کہ بے شک میں تمہیں ضرور آزماؤں گا بھوک سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مِنَ الْخَوْفِ، فیر سے، بھوک، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
اور مال کے نقصان سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو قرآن میں مینشن کر رہے ہیں، we will certainly test you with fear, hunger, loss of wealth, health and harvest. Give good news to the patient and who, when they are struck by misfortune, softly says, we belong to Allah and are returning to Him. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں، اور جب وہ مصیبت میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ ہی کی طرف سے لوٹ کر جائیں گے۔ اب اللہ ہمیں کن چیزوں سے آزما رہے ہیں؟ خوف۔ فیئر کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ خوف کی آزمائش کبھی دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ اب تو ڈیفینیٹلی دیکھ لی ہے۔ کس چیز کا خوف ہے؟ کرونا وائرس کا خوف ہے ہم لوگوں کو۔ دس از دا ٹیسٹ۔ اور سرٹنلی اللہ اس کو یقیناً کہہ کے قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہاری میں ضرور آزمائش کروں گا خوف سے۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ کے خوف سے نماز نہیں پڑھی، کرونا وائرس کے خوف سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے خود کو کور نہیں کیا، کرونا وائرس کے ڈر سے خود کو کور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر نکلنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، پبلک پلیسز میں جا کے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں۔ کس چیز کا خوف ہے؟ موت کا، اس عذاب کا، اس بیماری کا کہ یہ لگ نہ جائے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ من الخوف والجوع، بھوک سے، کہ بھوک بھی جو یہ اس میں بھوک سے مراد ہماری دو طرح کی آزمائش ہے۔ اس سے مراد اسکالرز کہتے ہیں ماہ سیام کے روزے بھی ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہمارا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور اس کا انعام بھی ملتا ہے کہ ہم بھوک میں رہ کے، پیاس میں رہ کے اپنے رب کی ہم فزیکلی اس کو عبادت کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نقسم من الاموال، تمہارے مال کے نقصان سے۔ ہم لوگوں کو کبھی کسی قسم کا مال میں نقصان ہو جائے تو سمجھ لیجئے یہ آپ کی آزمائش ہے، اور یہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، صدقہ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں، اور خیرات کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کی غریبی اس کے لیے ٹیسٹ ہے نا، کہ اس کو اللہ نے دولت نہیں دی، تو تمام دنیا کے امیر لوگ یہ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ آپ کی دولت بھی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں نقسم من الاموال، تمہارے مالوں کے نقصان۔ مال کا نقصان ہمیں کیسا لگتا ہے؟ ہائے ہم زکوٰۃ دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو ہم اس سال نہیں دے سکتے ہیں تو ہم زیور کو بیچ کے بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمارے زیورات کم ہو جائیں گے، ہم بینک سے پیسے نکلوا کے دیں گے، میرے تو پیسے کم ہو جائیں گے، ہم صدقہ کیوں دیں، صدقے سے پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو یہ آزمائش ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اور آگے اللہ فرماتے ہیں اسی چیز کو والانفسی، اور تمہاری نفس، تمہاری امراض، اس سے مراد نفس سے مراد تمہاری جان۔ کتنا زیادہ خوف ہے، اللہ ہم مر نہ جائیں، ہم کرونا وائرس سے نہ مر جائیں، کتنا ڈرتے ہیں ہم، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ پھلوں کی کمی کیا ہے؟ اب ہم کہیں کہ پھلوں کی آزمائش تو ہم پہ آ ہی نہیں سکتی، ہمارے کون سا فروٹس کے گارڈن ہے کہ ہمارے فروٹس میں سے ہمیں ہوگا عذاب یا آزمائش ہوگی؟ تو پھل جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری اولاد ہے۔ اس چیز کو، اس آیت کو بہترین انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ٹھیک ہے، خوف خشیت الہی ہے جو ہمیں نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم لوگوں پر جبر کرتے ہیں، لوگوں کے ناحق مال کھاتے ہیں، حرام اور حلال میں فرق نہیں رکھے، ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے، ہم لوگوں سے زیادتیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ دس از آور ٹیسٹ۔ مال کے نقصان سے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، خیرات نہیں کرتے۔ دس از آور ٹیسٹ۔ ہم اپنی موت سے ڈرتے ہیں، موت کے ڈر سے ہم اللہ کی بالکل ان چیزوں کو برحق ہے آپ جو کر رہے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے ان چیزوں کو اپنے اوپر بہت زیادہ مسلط مت کیجئے، اللہ کی ذات پر ٹرسٹ کیجئے، توکل کیجئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نقص ثمرات، پھلوں کے نقصان سے۔ پھل کیا ہے؟ ہماری اولاد۔ ہماری اولاد آزمائش نہیں ہے ہمارے لیے۔ جن لوگوں کی آج کے دور میں اگر آپ کی اولاد نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے اور آپ کی فرما بردار ہے
تو سمجھ لیجئے آپ کی اللہ نے دنیا میں ہی آپ کو جنت دے دی ہے۔ اولاد کی کامیابی ان کے ڈاکٹر اور انجینئر خالی بننے میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئر حرام کھاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے، بڑے بڑے آفیسرز جو ہیں، بڑی بڑی جابز کرنے والے، بڑے بڑے بیرسٹرز اور لائر جو ہیں، اگر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کی اولاد کامیاب نہیں ہے۔ آپ کی اولاد کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ کی بھی پابندی، اللہ کی فرما برداری بھی اختیار کرنے والے ہوں اور اپنے ماں باپ کو بھی سننے والے ہوں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان میری ساری آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں اور اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ان کو گڈ نیوز ہے، گیو گڈ نیوز ٹو دا پیشنٹ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک انہی لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی رحمتیں رکھی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، آیت مبارکہ 157، These are the ones who shall be blessed and kindly treated by their Lord۔ kindly treated ہوں گے۔ جتنی آزمائشیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں اگر اللہ میں دنیا میں دے رہا ہے تو ان کے بڑے اجر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب قیامت کے دن روزے محشر میدان میں اکٹھا ہوگا تو اچانک سے سڈنلی اس کو گلیڈ ٹائڈنگ دی جائے گی کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے نامہ اعمال میں تو نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پریشان ہو کر کہے گا کہ یہ نیکیاں میرے اعمال میں کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ پھر فرشتوں سے کہے گا کہ اسے بتاؤ دنیا میں آزمائشیں تھیں جو تم اپنی جائز حاجتیں بھی اللہ سے مانگتے تھے، تو اللہ نے اگر تمہاری پوری نہیں کی تو آج ان چیزوں کا پھل لے لو۔ تو پھر وہ بندہ کہے گا ہائے کاش میں نے دنیا میں کبھی کوئی خواہش ہی نہ کی ہوتی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی ان کا آخرت میں اتنا بڑا اجر ہے۔ تو پھر اللہ ان کو کائنڈلی ٹریٹڈ کریں گے قیامت کے دن۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ and they are guided، وہ بہترین اور سیدھے راستے پر ہیں۔ ان دا نیکسٹ ورس میں اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو تم میں سے جو حج کرے اور عمرہ کرے اس پر نہیں گناہ کہ ان دو چیزوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، whoever works voluntarily will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala, the knower of all things، کہ اللہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے نا کہ میں نے انسان کے متوجہ ہونے کی، اسی سورۃ البقرہ کے دوسرے سپارے میں اللہ نے فرمایا ہر ایک کی متوجہ ہونے کی سمت ہے، جیسے کہ نماز کی سمت کعبہ ہے، حج کے لیے خانہ کعبہ ہے، اور یہ نشانیاں ہیں، اور ہماری نشانیاں خانہ کعبہ میں صفا اور مروہ ہیں۔ These are the two mountains، اور یہ ریلیٹڈ ہیں سیدہ ہاجرہ اماں ہاجرہ سے جو کہ زوجہ محترمہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش کے لیے جب وہ بالکل they were alone، all alone تھے، بالکل دونوں ماں بیٹا، تو اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ ادھر سے from one mountain to other mountain، from صفا to مروہ and مروہ to صفا، وہ ایسے دوڑیں لگائیں۔ تو اللہ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ہمارے حج اور عمرے میں یہ فرض کر دیا کہ صفا اور مروہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کتنی خوبصورت فیملی ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو فیملی ہے، دے آر دا موسٹ نوبل فیملی، کہ اللہ نے ابراہیم کی اولاد سے اتنے انبیاء کرام پیدا کیے۔ حج کرنا، خانہ کعبہ کو بلڈ اپ کرنا ابراہیم نے اسماعیل کے ساتھ بلڈ اپ کیا تھا، اور صفا مروہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ کی نشانی، آب زمزم جو ہم پیتے ہیں، اسماعیل نے اپنی ایڑیوں کو، اپنی ہیلز کو جب زمین پہ مارا تھا اللہ نے آب زمزم بھیج دیا، اور مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنا، یہ ساری کی ساری جو تھنگس بلانگس کرتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بلانگ کرتی ہیں۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ جو لوگ آیت مبارکہ 160 کا ترجمہ but if they repent reforms themselves، جتنے بھی گناہ کیے ہیں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ if you repent and reform yourselves، اگر تم اپنے آپ کو پیور کر لیتے ہو، گناہوں سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو ستھرا کر لیتے ہو اور ہدایت کی طرف آ جاتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ڈیفینیٹلی اللہ قرآن میں فرماتا ہے
I shall accept their repentance and I am the acceptor of repentance and the most kind. اور میں تو اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. خدا گواہ ہے غلطیاں گناہ کر لینا تو دنیا کبھی معاف نہیں کرتی، اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ اتنا غفور اور اتنا رحیم ہے. وہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اینڈ آئی ایم دا ایکسیپٹر آف ریپینٹنس اینڈ دا موسٹ کائنڈ. جو میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. اس کووڈ-19 میں خوب جی بھر کے توبہ کیجیے. اللہ بڑی نمازیں چھوڑی، بڑے غلط کام کیے، لیکن باری تعالیٰ اب آپ ہمیں معاف کر دیجیے. آگے انشاءاللہ بہت سی آیات ایسی ہیں جو میں اسکپ کر رہی ہوں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کو میں ضرور سمجھوں گی کہ میں ان کو اپنے درس قرآن میں شامل کروں. کم ٹو دا ورس نمبر 172. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. Believers, eat the wholesome food we provide you and thank Allah if you truly worship Him. اے لوگو ایمان والو، بہترین طیبات پاک چیزیں کھاؤ. ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا. اب پاک چیزوں میں اور حلال چیزوں میں ڈفرنس ہے. اب پاکیزہ چیزوں میں اور حلال چیزوں میں، حلال میں اور طیبات، ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہم رزق کھاتے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں جا کے ہم بہترین حلال میٹ کی شاپ سے میٹ لیتے ہیں. ہم حلال میٹ تو لے آتے ہیں. کبھی ہم لوگوں نے یہ کوشش نہیں کی ہے کہ جو پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں وہ حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں. گوشت ہم نے حلال کا کھانا ہے، پیسے جو ان کو دے رہے ہیں وہ حرام سے ہیں حلال سے ہیں، وہ ڈزنٹ کیئر. حرام کون سا ہوتا ہے؟ جھوٹ بول کے، دھوکہ دہی سے، جو آپ اپنا مال بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، یا ایون آپ جاب بھی کرتے ہیں. آپ سے اللہ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. حرام کی کمائی سے جا کے حلال گوشت خریدنے سے آپ کا گوشت حلال نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے طیبات، پاک چیزیں کھاؤ. تو پاکیزہ چیزوں سے مراد یہ ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ اور حلال ہی کھاؤ. یہ ان چیزوں کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم thankful to Allah subhanahu wa ta'ala if you truly worship him. اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. حلال کا ایک لقمہ ہی بہتر ہے. اور حلال کی اور حرام کے بارے میں صریحاً اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے. ان چیزوں کو اللہ نے قرآن میں اوپنلی ہمارے لیے مینشن کر دیا ہے. میں فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. آگے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں آیت مبارکہ 173 کا ترجمہ. The few things he has made unlawful for you, which one is والدم blood, ولحم الخنزیر pork. آگے اللہ قرآن میں فرماتے وما اہل بہ لغیر اللہ, and animals slaughtered in any name other than Allah سبحانہ و تعالی. حلال کے جانور کو اگر آپ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو اللہ نے سختی سے منع فرما دیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. آگے آیت مبارکہ میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس آیت مبارکہ میں اللہ قرآن میں 177 آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں righteousness is not simply turning your face toward the east or the west during the prayer, rather righteousness یعنی کہ تمہاری نیکی یہ ہے is believing in Allah سبحانہ و تعالی، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر تمہیں کعبے کی ڈائریکشن میں معلوم نہیں تو تم کسی بھی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیتے ہو، صرف اس انٹینشن کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، تو اللہ کو قبول ہے. اللہ فرماتے تمہاری نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لا رہے ہو اور تم
اس دن پر ایمان والیوم الآخر and the last day on the day of resurrection, اللہ کے فرشتوں پر and the revealed book والنبیین and the prophets. آگے اللہ فرماتے ہیں وآت المال علی حبہ، اور تمہیں چاہیے spend your wealth for the love of اللہ سبحانہ و تعالی، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے محبت کے لیے مال خرچ کرو. علی حبہ وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنے کی اللہ کے آگے امپورٹنس ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے ہمارا اعلان ہوگا. اللہ کو ویسے عبادت یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا دونوں طریقوں سے جائز ہے. اللہ قرآن میں دونوں طریقوں کو فرمایا ہوا ہے، مینشن کیا ہوا ہے قرآن میں اللہ نے کہ تم سرن اور جہرن، تم کسی بھی طریقے سے خیرات کرو گے تو قبول ہو جائے گی. لیکن صرف اگر آپ ظاہری طور پر بھی خیرات اور صدقہ اور زکوٰۃ کر رہے ہیں تو اللہ کی محبت کو مقدم جانیے. only for the sake of Allah, not to show the peoples around you. آگے اللہ فرماتے ہیں علی حبہ ذوی القربى, your relatives, والیتامى, orphans, والمساکین and the needy, وابن السبیل, travelers, والسائلین, beggars, وفی الرقاب and freeing slaves. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ and perform your prayers, وَآتَ الزَّكَاةَ and paying zakah, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا أَهَدُوا, fulfilling any contract one has entered, کہ جب تو کبھی تم کسی سے کانٹریکٹ کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. یہ مومن کی نشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں میں مال بھی دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسافروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور کبھی مشکل، غم اور پریشانی آئے تو اس میں صبر کرتے ہیں. تو آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو truthful peoples ہیں، جو سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ and they are mindful of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہی متقی لوگوں کی، پرہیزگاروں کی نشانی ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نماز قائم کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں. تو کوئی مشکل پریشانی آئے اس میں صبر کریں. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کریں. ہم نے کبھی اپنے قول کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے؟ آج تو ہمارے ایمان ہی اتنے کمزور ہو جاتے ہیں. ہم ایک سے تھوڑی سی چیز سے بڑی چیز دیکھتے ہیں، تھوڑے پیسے سے زیادہ پیسے دیکھتے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں. ایون جو جاب پہ کام کرتے ہیں اپنے باس کی غیر موجودگی میں 2 نمبریاں نہیں کرتے، حرام ہے. یہ اللہ کو چیزیں ناپسند ہیں. جو امانت میں خیانت کرتے ہیں اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ان چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے اور اللہ کو، اللہ کی پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنا چاہیے. آگے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. آیت مبارکہ 180 کا ترجمہ ہے دوسرے سپارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تمہارے لیے فرض کیا کہ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اپنا مال چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وصیت کرے والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، نیکی کے ساتھ. Also prescribed for you is the writing of a will. اب جو یہ will writing ہوتی ہے وصیت، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں when death approach any of you who is leaving behind wealth, let him prepare a will in favor of parents and close relatives in accordance with the best practice. یعنی کہ کوئی کسی کا حق تلفی نہیں ہو. اس طریقے سے ماں باپ کو چاہیے اپنے اولاد کے لیے بہترین انداز میں وصیت کریں، اور اولاد کو چاہیے کہ جب وہ انہیں کبھی بھی اس چیز کی ضرورت محسوس ہو کہ وہ پیچھے مال و دولت چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اپنے سارا کچھ اپنے بیوی بچوں کو دے دیا، جو اور حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا، بلکہ وصیت کے مطابق حقداروں کو ان کا حق پہنچانا چاہیے. سم ٹائمز ایسے ہوتے ہیں ماں باپ کہ وہ بیٹوں کی محبت میں آ کے بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں انٹل کہ بیٹیاں اپنی مرضی سے
وہ چھوڑ دیں، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کی جائیداد میں آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی اولاد میں اور بیٹے بھی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ول کو رائٹنگ کرنے کے لیے بالکل عدل اور انصاف سے کام لیں، تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ وصیت کو بدل دیتے ہیں، سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے جو ول رائٹنگ کو جو ان کی اولادیں بدل دیتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر بہت زیادہ گناہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے بعد ان کی ول رائٹنگ کو چینج کر دیتے ہیں. اس کے بعد والا جو رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اس چیز کو میں مینشن آلریڈی کر چکی ہوں اپنے رمضان المبارک کے درس قرآن میں، ہاؤ ٹو پریپیئر فار دا منتھ آف رمضان، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. بلیورز فاسٹنگ ہیز بین prescribed for you as it was prescribed for those before you, so you become mindful of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم چاہتے ہیں ہم متقی بن جائیں، روزے رکھیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا کوئی تم میں سے بیمار ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر however anyone who voluntarily does good will be benefit from that, but to fast would be better for you if you know. آگے اللہ فرما رہے ہیں اسی چیز کو کہ اس کو چاہیے کہ اپنے اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، if anyone of you is ill or on a journey, then let him fast an equivalent number of days later. یعنی کہ اس کو چاہیے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہیں، جیسے کہ خواتین کے مخصوص ایام، یا کوئی ایسی مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا پریگنینسی کا آپ کا جو مطلب کہ ڈیوریشن ہوتی ہے، یہ لمیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں، یہ یعنی کہ پریگنینسی 9 منتھس کے لیے ہوتی ہیں، خواتین کے مخصوص ایام چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی ایسی بیماریاں ہیں جو لائف ٹائم نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کو بعد میں فرض ہیں آپ پہ، چاہے وہ فدیہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان پر ان کی قضا واجب ہے، ان کو رکھنی ہوگی، ڈیفینیٹلی رکھیں گے وہ لوگ، ان کو معاف نہیں ہے جو وقتی طور پہ بیماریاں. لیکن جو لائف ٹائم بیماریاں جیسے کوئی ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، بلڈ پریشر کے ہیں، یا جو ڈائبٹیز کے ہیں، کہ وہ روزہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ لائف ٹائم بیماریاں ہوتی ہیں، یہ وقتی بیماریاں نہیں ہیں. تو وہ جب فدیہ دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز میں اللہ نے ان کے لیے چھوٹ رکھی ہوئی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اگر فدیہ دے دیتے ہیں تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ اس چیز کو قرآن میں فرما رہے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر آسانیاں کرے، اور اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آیت مبارکہ 186 کا ترجمہ، If my servants ask you about me, tell them I am near. I answer the prayers of the prayerful whenever he prays to me, so let them obey me and believe in me so they may be guided. کہ تم میں سے اگر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا ان کی دعا کو سن کے قبول کرتا ہوں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک وہ آپ کا رب آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو پکارو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تو اللہ کو وہ پکاریں تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سنے گا. اور اللہ فرماتے ہیں مجھ پر ایمان لے آئیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ گائیڈڈ ہو جائیں، سیدھے راستے کی طرف آ جائیں. آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ میں 187 میں، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. روزے میں رات کو حلال ہے تمہیں اپنی عورتوں کے پاس جانا. It is permissible for you to sleep with your wives during the nights of the fast. لائک رمضان المبارک میں صرف روزے کی حالت میں ہم لوگ جو ہیں ان تمام چیزوں سے منع ہیں. آفٹر افطاری اس کے بعد یہ حلال ہیں کہ یعنی کہ آپ اپنے اسپاؤس کے پاس جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ روزے یعنی کہ آفٹر افطاری ٹل سحر آپ اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں. اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنی عورتوں کے اس وقت بھی قریب نہیں جاؤ. اس چیز کو اللہ نے قرآن میں یہ واضحلی مینشن کر دیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہو تو نہیں جا سکتے، اور اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں بھی آپ اپنی وائف سے اسپاؤس سے آپ ریلیشن شپ نہیں کر سکتے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.
آیت مبارکہ 188 کا ترجمہ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہیں کھاؤ. Do not misuse your wealth by spending it among yourselves for wrong purpose. تمہیں نہیں چاہیے ناحق طریقے سے مال نہیں کھائیں. ہم تو کھاتے ہی کھاتے ہیں. یہ ناحق طریقے سے مال کھانا، حرام طریقے سے مال کھانا، یہ سابقہ امتوں کے کام تھے تو ان پر بڑے بڑے عذاب آئے تھے. اور ہم تو جہاں پہ بھی 2 نمبری لگتی ہے لوگ لگانے سے منع نہیں ہوتے ہیں. ان کو بس پیسہ چاہیے. کچھ لوگوں کو ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے. تو اللہ قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہیں کھانا چاہیے. یعنی کہ کچھ فیملیز میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یعنی کہ کچھ جو ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی تو وہ اپنے بعد میں بچے چھوڑ جاتے ہیں تو وہ سسرال والوں کے پاس ہوتے ہیں، یا پھر یعنی کہ کسی کے وہ آ جاتے ہیں، کسی کے آگے انہوں نے بچوں کو پالنا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کے بچوں کو بھی پورا حق دیں. عموماً اس طرح کے مسائل دیکھے جاتے ہیں کہ سم ٹائمز کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے بچے جو ہوتے ہیں اپنے تایا یا چچا یا کسی اور کے پاس رہتے ہیں. وہ یتیم بچے ہوتے ہیں اور ان کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو ان کے باپ کی جائیداد کا پورا حق نہیں دیتے. اللہ کو یہ بات سختی سے ناپسند ہے. اسی چیز کو آگے اللہ قرآن میں مینشن کر رہا ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھائے گویا کہ وہ ایسے جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. That's the sayings of Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے روزوں کے بارے میں ان کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے ذمہ میری والدہ نے ایک ماہ کے روزے جو ہیں میرے روزے رکھنے سے کیا اس کو کفایت، یعنی کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس جو ہیں ان کے نام پہ روزہ رکھیں تو آپ ضرور رکھ سکتے ہیں اور ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن یہ نفلی یعنی کہ رمضان المبارک کے فرضی روزے رکھنے کے بعد ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کے نام پہ روزہ رکھیں تو آپ رکھ سکتے ہیں اور ان کا اس چیز سے ان کے روزوں کی قضا پوری ہو جائے گی. نیکسٹ ہے یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں، چاند کی علامتیں یعنی کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا. جیسے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، چاند کی علامت ہے، چاند نکلے گا تو ہم اپنے مون سائٹ کو فالو کرتے ہیں، حج کرتے ہیں مون سائٹ کو فالو کرتے ہیں. انگلش کیلنڈر کو ہم اسلامکلی ہم فالو نہیں کرتے. اسلامکلی ہم نے حج کرنا ہے یا ہم نے روزہ رکھنا ہے یا ہم نے عید کرنی ہے تو ہم اپنے اسلامک کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ چاند کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کہ چاند گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. تو آپ ان سے قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ وقت کی علامتیں ہیں اور لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی کہ حج کے لیے بھی. اور they ask you about the crescent moon, say it is to help people keep track of time, not least for the pilgrimage. یعنی کہ حج کے لیے بھی ہے اور اسی طریقے سے باقی اپنے جو اسلامکلی ہم نے کام کرنے ہیں ان کو ہم اسی مون سائٹ کو فالو کر کے ہم اپنا روزہ رکھتے ہیں اور عید کرتے ہیں. آگے اسی پورے رکوع میں 8واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، پارہ نمبر 2 کا، اور اس میں آگے اللہ نے جہاد کے بارے میں اور جو فساد کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے ڈفرینس کر دیا ہے. آگے جو اس کی 196 آیت مبارکہ ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورے کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. یعنی کہ حج اور عمرہ جو ہیں یہ ہمارے حج اور عمرہ یہ ہم پر تب فرض ہوتے ہیں جب ہم فائنینشلی اس کو ایزیلی اس فرض کو پورا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنی فائنینشلی سورسز نہیں ہیں کہ آپ حج نہیں کر سکتے تو اس چیز کی آپ کو اللہ کے ہاں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. آگے رکوع نمبر 9 میں آ جائیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے تو جو حج اپنے ذمہ میں لے تو اس کو چاہیے فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور تم میں سے جو کوئی بھی حج کرے تو اس کے لیے ہے کہ وہ حج کے دنوں میں نہ تو جھگڑا کرے نہ لڑائی کرے. حج ٹیک پلیس in the specified month، کون سے مہینے میں؟ ذوالحجہ میں، specified month میں ہے. and anyone undertaking this duty must not engage in sexual intimacy with one's spouses, wickedness or fighting. یعنی کہ حج کے دنوں میں اللہ نے ان سارے احکامات سے ان سارے کاموں سے منع فرمایا کہ نہ تو تم کوئی گناہ کرو گے حج کے دنوں میں جب آپ نے احرام پہنا ہوتا ہے، نہ تم اپنی عورتوں کے قریب جا سکتے ہو اور نہ ہی تم
کوئی گناہ کر سکتے ہو، لڑائی جھگڑا کر سکتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تمہاری جو سب سے بہترین جو تمہارا رزق ہے یا تمہاری متاع ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تمہارے لیے بہترین جو چیز ہے and the best preparation is being mindful of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ گاڈ کانشیسنس جو ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ اگلی 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کے بارے میں ہی فرما رہے ہیں کہ جب تم حج کو کر لیتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ حج کرنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر ایسے کیا کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ ماں باپ تو کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حج کر کے یہ نہیں کہ اب آپ بھول گئے ہو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا برابر میں ذکر کرتے رہو۔ آگے اس کے بعد والی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اے ہمارے رب، but others pray our Lord grant us good in this world and good in the hereafter and protect us from punishment of the fire، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ ہمیں اللہ کریم دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کرے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو بہت ہی کمزور تھا، بہت ویک تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ اے میرے بندے مجھے یہ تو بتا کہ تو اتنا کمزور کیوں ہے؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا کی جتنی دنیا میں مجھے سختیاں ملنی ہیں مل جائیں، مجھے آخرت میں کوئی سختی نہ ملے، کہ مجھے آخرت کی سختیاں اور تنگیاں بھی دنیا میں ہی دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی لیے اس کی جسمانی حالت بہت ویک تھا، بہت کمزور تھا جسمانی طور پہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے میرے صحابی، ایسے دعا نہیں کرنی، جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے ایسے کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، او اللہ گرانٹ اس گڈ ان دس ورلڈ اینڈ گڈ ان دا ہیئر آفٹر، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں اور بھلائیاں عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائیاں اور بھلائیاں عطا کیجیے، وقنا عذاب النار اینڈ پروٹیکٹ اس فرام دا پنش آف ہیل فائر، اور اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ کیجیے۔ اس کے بعد ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آیت مبارکہ 208 کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنا۔ Believers enter Islam fully and do not follow in the footsteps of Shaitan. He is your worst enemy. شیطان تمہارا عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے، کہ اللہ نے قرآن میں صریحاً فرما دیا ہے کہ شیطان ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہماری اولادوں کا دشمن ہے، اور وہ ہمیں ہر طریقے سے بہکانے کی، اللہ کی بارگاہ سے دور لے جانے کی وہ کوئی ایسا وہ وقت نہیں چھوڑتا، وہ کوئی بھی ایسا حربہ نہیں آزماتا کہ جن سے ہم اللہ سے دور ہو کر شیطان کی پیروی میں لگ جائیں۔ شیطان جو ہوتا ہے یہ صرف ہمارے مائنڈ میں آ کے اپنی تھاٹس کو بناتا ہے، ہماری تھنکنگز کو چینج کرتا ہے، تو ہم اللہ کو بھول کر شیطان کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی شیطان کی پیروی نہیں کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو فلی اسلام میں آنا ہے، انٹر اسلام فلی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تم مسلمان ہو، تمہارا لباس مسلمانہ والا نہیں ہے، تمہارا لائف سٹائل جو ہے وہ تم ویسٹرن کلچر کا، یہ تم نان بلیورز کو فالو کر رہے ہو، تمہارے جو ایکشنز ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے کام ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ نان بلیورز یعنی کہ کافرین اور مشرکین جیسے، اور تم نام کے مسلمان ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے اسلام والے نہیں ہیں، تم اسلام والے ہو، تمہیں فلی اسلام میں داخل ہو، تمہیں اسلام جو ہے وہ نہ صرف یہ نہیں کہ تم بتاؤ لوگوں کو کہ تم مسلمان ہو، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو اتنا بہتر کیجئے کہ اگلا بندہ خود پہچان لے کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ایسے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل مسلمانوں نے اپنے اسلام کو بہت انہوں نے مس یوز کیا ہے اسلام کو، اور اسلام کو لوگ ہمارے اعمال دیکھ کر،
ہماری برائیاں دیکھ کر جو ڈس بلیورز ہیں، کافرین اور مشرکین ہیں، ہمارے سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ کہاں کے مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مکمل عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو شیطان کی دشمنی سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، جو کہ ہمیں عذاب جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 9واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من بینہ، اور پوچھی اولاد یعقوب سے ہم نے کتنی روشن نشانیاں عطا کی۔ ابھی یسٹرڈے اینڈ ڈے بیفور یسٹرڈے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل، دا چلڈرنز آف یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کتنی نعمتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ تو وہ انہی چیزوں کو اللہ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یاد کرنا چاہیے اللہ نے ان پر کتنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، قل ما انفقتم من خیر، تو فرما دو کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم نیکیاں کرو تو والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامى والمساکین، یتیم و محتاج اور مسافروں پر، اور بے شک اللہ کریم تمہارے ان سارے اعمال سے باخبر ہے۔ 11 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور آپ سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں جہاد کرنے کا حکم، تو فرما دیجئے ان میں گناہ ہے۔ یہ جو حرمت کے مہینے ہیں چار ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن میں کہ جنگ جو تھی، جہاد کرنا جو تھا منع فرما دیا گیا تھا۔ تو اللہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو ان مہینوں میں ایون جہاد کا بھی جو تھا حکم نہیں تھا۔ اسی چیز کو اللہ نے اس 11ویں رکوع میں جہاد کے بارے میں مینشن کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس رکوع میں شراب اور جوئے کے بارے میں اور مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں۔ آگے میں آیت مبارکہ پڑھ رہی ہوں 219 کا ترجمہ۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں، چاہے ان سے تم نفع بھی حاصل کرو۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دو کہ تمہیں چاہیے قل العفو، کہ تم نیکی کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، they ask you about wine and gambling. Say both are major sins. There is some benefits for people, but the sins in them by far outweigh any benefits. یعنی کہ ان کا گناہ ہے چاہے یہ کتنا ہی نفع کیوں نہ دے۔ گیمبلنگ اینڈ وائن، شراب پینا، الکوہل پینا، یہ اسلام میں صریحاً حرام ہے اور اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ آگے ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، آیت مبارکہ 221 کا ترجمہ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، یعنی کہ مشرکہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے انٹل وہ ریورٹ ہو کے اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اسلام کو جو قبول کر لیں بے شک وہ ان سے آپ کا نکاح کرنا جائز ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور جو تمہاری گھر میں ملازمہ ہے، تمہاری جو میڈ سلیو ہے، شی از بیٹر دین مشرکہ عورت، ڈس بلیور، جس سے تم چاہتے ہو کہ تم نکاح کرو، چاہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، مال و دولت والی ہے، لیکن اس مشرکہ عورت سے جو تمہارے گھر میں تمہاری میڈ ہے، تمہارے گھر میں کام کرنے والی ہے، وہ تمہاری اس مشرکہ عورت سے نکاح کے لیے بہتر ہے۔ Do not marry disbelieving women until they believe. A female slave who believes is better than an idolaters. یعنی کہ even if the idolaters please you more، یعنی کہ اگر تمہیں کوئی مشرکہ عورت بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے انٹل کہ وہ ریورٹ ہو جائے، اسلام قبول کر لے، اور جو تمہارے گھر میں جو تمہاری ملازمہ کام کرنے والی مسلمان ہے وہ اس مشرکہ عورت سے کئی درجے بہتر ہے نکاح کے لیے۔ اس چیز کو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں جو عورت کے پیریڈ ڈیز ہیں۔ They ask you about the menstruation. Say it is
sore state that women go through, so stay away from sexual intimacy with women during these periods. کہ جب عورت ان ایام میں ہو تو اس عورت کے قریب spouses کے قریب نہیں جائیں until کہ وہ جو ہیں اس they get cleanliness، جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی. بے شک اللہ کریم جو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی loves those who repent and he loves those who maintain cleanliness. ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. And Allah loves those who repent. اور اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں. And اللہ سبحانہ و تعالی loves those who maintain cleanliness، جو کہ اپنے آپ کو پیور اور cleanliness رکھتے ہیں. آیت مبارکہ ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. آیت مبارکہ 224 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں Do not make your oaths in the name of Allah an excuse to stop you from doing good, being mindful and reconciling people who are undergoing some marital dispute. کہ آپ کے اگر گھروں کے جھگڑے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی قسموں کو اٹھانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کی قسموں کو آپ مذاق نہیں سمجھے. جو آپ قسم اللہ کا نام لے کر اٹھا رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ کی قسموں کو نہیں لے کر آئیں، کہ نہ کرو اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا. ان تبروا وتتقوا، اور یہ احسان اور تقوی ہے. وتصلحوا بین الناس، اور اگر تم لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہو. واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ کریم جانتا ہے اور سننے والا بھی ہے. آگے آیت مبارکہ 225 کا ترجمہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ will not hold your thoughtless oath against you. یعنی کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ویسے ہمارے منہ پہ چڑھے ہوتے ہیں، تکیے کلام ہوتے ہیں، تو ایسی گرفت ایسی اللہ اس چیز کا ہم سے نہیں حساب لے گا، نہیں پوچھے گا، جو بلا ارادہ ہم زبان سے اللہ کا نام لے کر قسمیں نکال دیتے ہیں. لیکن جو جان بوجھ کر وٹنسز بنا کر ہم قرآن کو پکڑ کے جھوٹی قسم اٹھائیں، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر جھوٹی قسم اٹھائے، تو ایسی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ضرور گرفت میں لے کر آئیں گے، اور ضرور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ اللہ کے لیے قسم کیوں اٹھائی تھی. یہ جو سورۃ البقرہ کا یہ جو سیکنڈ سپارہ میں 12واں رکوع ہے، اس میں اب طلاق والی عورتوں کے بارے میں ہے، ان کی عدت کے بارے میں ہے. اور اس میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی کہ مطلقہ عورتوں کو چاہیے کہ 3 حیض ان کی جو ہے وہ عدت ہے، ان کی یہ ڈیوریشن ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنی عدت پورا کریں گی، اس کے بعد وہ اپنے نکاح کو کر سکتی ہیں. بے شک اللہ نے یہ اپنی لمیٹیشنز بنا دی ہیں، اور جو اللہ کے لمیٹیشنز پر پورا اترتے ہیں بے شک اللہ کے وہ محبوب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے انہی باتوں کو. پھر اس کے بعد قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. And when you divorce women and they reach the end of the waiting period، جو عدت ہوتی ہے waiting period ہوتا ہے، do not prevent them remarrying again. یعنی کہ اگر عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے تو مرد جو ہوتا ہے وہ اس کو عورت کو وہ نہیں روک سکتا نکاح کرنے سے. اگر عورت نے نکاح کرنے کے بعد وہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی پورے 2 سال، اس کے لیے جو کہ پورا کرنے کی مدت ہے. یعنی کہ یہ کوئی بہت اوبلیگیٹری نہیں ہے. اگر آپ ایزیلی ایک مدر اپنے بچے کو مدر فیڈ کروانا چاہتی ہے تو وہ کروا سکتی ہے، اپنی خوشی سے کروا سکتی ہے. بائی فورس کوئی بھی ہسبینڈ اپنی وائف سے اس کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے نہیں کہہ سکتا، انٹل یہ ماں کا حق ہے کہ ماں اگر خوشی سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، مدر فیڈ کرواتی ہے تو وہ جائز ہے.
اور اگر وہ کسی اور سے مدر فیڈ کرواتی ہے تو قرآن اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ جہاں سے اس چیز کا مدر فیڈ کروائیں تو ان کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں اگر وہ کسی اور سے اپنے بچے کو فیڈ کروا رہے ہیں. اور اگر ماں باپ، قرآن میں اللہ فرماتے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر ماں باپ دودھ چھڑانا چاہیں اپنے بچے کا رضامندگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، تو وہ کر سکتے ہیں اور اس چیز کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی کہ رضامندگی، خوشی کے ساتھ اگر مرد اور عورت اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی دودھ پلائے اور بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے مشورے کے ساتھ خوشی کے ساتھ بچے کو دودھ پلائے. اگر ہسبینڈ اور وائف دونوں کو کنوینئنٹ ہے کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے تو اس پر اللہ کی طرف سے بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی بھی ان کو اس بارے میں نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ یہ پیرنٹس کا اپنا رائٹ ہے. آگے جو اگلی آیت مبارکہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن، جو تم میں سے اپنے پیچھے بیوی کو چھوڑ جائیں تو وہ اپنے نفس کو روکے رکھیں 4 مہینہ 10 دن. یہ 4 مہینہ 10 دن جو ہے یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے. اور یہ جو بیوہ وڈو کے لیے ہے یہ قرآن میں اللہ کے قانون کے مطابق 4 مہینے 4 months and 10 days کی یہ عدت ہوتی ہے. جو وڈو ہوتی ہے ان کو اس عدت میں غیر محرم سے نہیں ملنا چاہیے بلکہ عدت کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے. میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر طلاق دو عورتوں کو اس سے قبل کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ یا حق مہر دو. یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی وائف کو ڈیورس کر رہا ہے تو اس کے اگر ذمہ میں اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اس کا حق مہر جو ہے ان کو او تفریدوا لہن فریدۃ، تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ ان کا حق مہر بھی پورا کرے اور جب تک وہ عورت عدت میں ہے اس کا جو مینٹیننس ہے وہ بھی مرد کو دینا ہوگا. آگے اس کے بعد 2-3 آیات ہیں وہ بھی طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں ہی ہے، حلالہ کرنے کے بارے میں ہے، ان کی ری میرنگ کے بارے میں ہے اور اس کو بہت زیادہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. چونکہ مجھے آج اپنا درس قرآن دوسرے سپارے کا ختم کرنا ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی. اگلی آیت مبارکہ میں جو نیکسٹ والی آیت مبارکہ ہے یہ آیت مبارکہ 238 کا ترجمہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، میک شیور ٹو پرفارم یور ڈیلی پریئرز پرٹیکولرلی دا مڈل پریئرز. والصلاۃ الوسطی درمیانی نماز. درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز کی قرآن میں اللہ نے سختی سے فرمایا کہ عصر کی نماز کو ضرور پابندی سے ادا کیا جائے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اس کے گھر والے اس کو دفنا کے آتے ہیں، خواہ وہ رات کا ٹائم ہو یا دن کا ٹائم ہو، لیکن جب فرشتے اس کو اعمال نامے کے لیے اس کا حساب لینے کے لیے آتے ہیں تو جب وہ قبر میں اٹھ کے بیٹھتا ہے تو اس وقت عصر کا ٹائم ہوتا ہے. اور اللہ بھی قرآن میں اسی چیز کو مینشن کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ نے قرآن میں ساری نمازوں کے اوقات کو مینشن کیا ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں والصلاۃ الوسطی درمیانی نماز. درمیانی نماز سے مڈل نماز کیسے ہے؟ Before Asr namaz, there is 2 namaz, Fajr and Zohar, and after Asr namaz, there is 2 prayers, Maghrib and Isha. So that's why it known as the middle salah, was Salat al-Wusta, middle prayer. اور تمہیں چاہیے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ ادب سے، and stand devoutly before اللہ سبحانہ وتعالی، اور ادب کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اللہ کے آگے نماز میں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. آگے جو نیکسٹ رکوع ہے 15، اس میں جو ہے اس آیت مبارکہ اور 16th رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کا، اور آیت مبارکہ ہے 243. الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. یہ واقعہ جو ہے دس از دا اسٹوری، دس از دا ورس بلونگ ٹو بنی اسرائیل، کہ ان میں ایک مرتبہ پلیگ، یہ پینڈمک تھی، تو وہ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی بستی میں سے چھوڑ کے نہیں جائیں بلکہ یہیں پہ رہیں. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے اور کچھ بستی میں ہی رہے. تو جو بستی میں تھے وہ ہلاک ہو گئے، تو جو جنگلوں میں تھے انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی اور وہ بچ گئے. بعد میں جب وہ بچ کے واپس آئے تو انہوں نے بستی والوں سے کہا دیکھا تم نے اپنے نبی کا کہنا مانا تھا تو تم پر عذاب آ گیا اور ہم چلے گئے تو ہم پر عذاب نہیں آیا. تو جب
انہوں نے ان کے پیغمبر نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے پھر بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ نے فرمایا that was the test کہ جو اس بستی کو چھوڑ کر گئے تھے اور انہوں نے اپنے نبی پیغمبر کا کہنا نہیں ماننا تھا، اللہ نے اگین ان پر یہی پینڈیمک بیماری بھیجی، تو جو بستی میں رہے تھے وہ بچ گئے تھے اور جو جنگلوں میں چلے گئے تھے ان پر عذاب آ گیا تھا۔ سیم اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی پینڈیمک بیماری آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم جس جگہ پہ ہو وہیں پہ رہو، نہ وہاں سے تم باہر نکلو، لیکن اگر تم کسی اور بستی میں ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس بستی میں ہی رہو، وہاں پہ نہ جاؤ جہاں پہ بیماری ہے انٹل کہ یہ پیریڈ پورا ہو جائے وہ بیماری چلی جائے۔ تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ کہ جن لوگوں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ بیماری سے مر گئے، ان کے نبی نے دعا کی اللہ سے کیونکہ انہوں نے فرما برداری کی تھی اپنے نبی کی، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تو اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے، اور بے شک ولیکن اکثر الناس لا یعلمون بلکہ لوگ ہی جو ہیں وہی اللہ سے اللہ کے انگریٹفل ہیں۔ The people they are ungrateful to their Lord۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو بے شک اللہ بڑھا دیتا ہے اس کے قرض کو۔ یہاں قرض سے مراد ہر وہ نیکی ہے جو ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرنا، مسجد بنوانا، مدرسے بنوانا، مدرسوں ایسے نیکیاں کرنا خیرات اور صدقہ اور زکوٰۃ کی، تو اس طریقے سے اللہ ان نیکیوں کا بڑا بہت زیادہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ Who is willing to offer his life to Allah subhanahu wa ta'ala as a beautiful loan which he will multiply many times over. Allah withhold his favor or he gives it in plenty and to him you will return. کہ اللہ کے بارگاہ میں ہم نماز، صدقہ، زکوٰۃ، حج ایسی نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، مساجد میں خیرات کرتے ہیں، قرض حسنہ دیتے ہیں، تو اللہ سے بڑھ کر کون ہے قرض حسنہ دینے والا جو کہ ہمارے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے اور ہمیں اس کا اپنی بارگاہ سے بہترین اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ Now this is the last رکوع of second سپارہ فلما فصل طالوت بالجنود، یہ طالوت اور جو جالوت ہیں ان کا ہے۔ جو جالوت تھے وہ ایک نبی پیغمبر کی اولاد تھے، اور ایک طالوت جو تھا وہ بہت بڑا جو تھا وہ کنگڈم تھا، بادشاہ تھا، لیکن بہت ظالم تھا۔ تو جو تھے طالوت علیہ السلام تھے، یہ اللہ کے نبی پیغمبر تھے۔ جو جالوت تھا ان کے ساتھ ان کا جنگ ہوئی تھی، تو اللہ نے طالوت علیہ السلام کو اللہ نے ان پر جالوت اور اس کے لشکروں پر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تھی، ڈسپائٹ کہ وہ کم تعداد میں تھے، یعنی کہ بہت کم لوگ تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت اچھے انداز میں فتح عطا فرمائی تھی۔ اسی طریقے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، کہ اگر چند لوگ بھی ہیں تو بہت بڑی افواج بھی آپ کے اگینسٹ ہے، آپ کے اپوزٹ ہے، اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی چیز کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں How many small forces have defeated a large force with Allah subhanahu wa ta'ala's approval. Allah is with those who are patient. کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے جالوت اور اس کے لشکر سے اس کی جو آرمی تھی اس سے کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اور آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے دعا کی تھی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل کر دیجیے اور ہمیں ثابت قدم رکھیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کیجیے کافر قوم پر۔ تو اللہ نے اس طریقے سے ان کو مدد فرمائی تھی۔ The last verse سورۃ البقرہ، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اور پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں ان ورسز کو، ان آیات کو آپ پر پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ These are the verses of Allah subhanahu wa ta'ala that we recite to you in truth and you indeed are the one of the messenger۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا سیکنڈ سپارے کا درس قرآن ہو گیا، کل انشاءاللہ ہم تھرڈ سپارہ اپنا شروع کریں گے۔ آج چونکہ تھرڈ رمضان المبارک ہے، کوشش کیجیے گا آج آپ سب لوگ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال کا دن ہے، تو ان کے لیے اپنے اپنے گھروں میں ختم شریف، عبادت، نوافل، قرآن اور جو کچھ بھی آپ ان کو ان کے بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا کا ساتھ نصیب فرمائے، اور رب تعالی وہ جو کہ تمام کائنات کی عورتوں کی اور جنت کی اور تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ کریم ہمیں ان کا دامن پکڑ کر پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ انشاءاللہ کل درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب